اسلام پریزنٹیشن کمیٹی پرستت کرتی ہے پروگرام آئیے اپنا دین سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین کے روپ میں اسلام کو پسند کر لیا۔ مبارک ہو آپ کو اسلام کی یہ نعمت۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام آئیے اپنا دین سیکھیں۔ تیاری و پرستت صفات عالم محمد زبیر تیمی مدنی حفظہ اللہ۔ ساؤنڈ ایڈیٹنگ محمد امام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت، اس کی برکت، اس کی دیا اور شانتی ہو۔ آج کی اس سبھا میں ہم علم کے ششٹاچار کے بارے میں بات کریں گے۔ علم کے ششٹاچار کو جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسلام کی درشٹی میں علم اور گیان پراپت کرنے کا کیا مہتو ہے۔ جی ہاں، اسلام میں گیان پراپت کرنے کا بڑا مہتو بتایا گیا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اتری تھی اس میں پڑھنے کی اور نمنترن دیا گیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پڑھنا دراصل علم کی کنجی ہے۔ اسی پرکار اللہ نے لکھنے کے مادھیم قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے انوسار اللہ کے رسول وسلم نے بیان فرمایا، جو ویکتی گیان پراپت کرنے کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ طالب علم کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے دھرتی کی ساری چیزیں دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے دو گھٹنا پیش کرتے ہیں، اس سے آپ علم پراپت کرنے اور گیان کے مہتو کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، اسی بیچ حضرت ابو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیوا میں آئے اور آپ سے کہا کہ میں ایک اجنبی آدمی ہوں، اسلام کے سمبندھ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان کی اور دیکھا، پھر خطبہ دینا بند کر دیا اور ابو رافع کی طرف متوجہ ہوئے، اسے دین سکھایا، یہاں تک کہ جب انہوں نے دین کو جان اور سمجھ لیا تو اللہ کے رسول لوٹے اور خطبہ کو مکمل کیا۔ اس گھٹنا سے آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہے تو امام اس کے دین کی خاطر خطبہ کو چھوڑ کر کے اس کے پاس میں آتے ہیں، یہاں تک کہ دین سکھاتے ہیں، پھر خطبہ کو مکمل کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ سنیے۔ اللہ کے رسول کا جب دیہانت ہوا تو اس سمے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اللہ کے رسول تو اس دنیا سے چلے گئے، چلو اب ہم لوگ اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں صحابہ کرام سے حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھی نے کہا، ابھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کے بیچ ہم سب کا کیا اعتبار؟ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علم سیکھنے میں لگے رہے۔ جب کسی کے پاس کوئی حدیث ملتی تو ان کے ہاں جا کر اسے سنتے اور یاد کرتے تھے۔ اگر کسی کے دروازے پر جاتے اور دوپہر کا سمے ہوتا تو وہ چونکہ سوئے ہوتے تھے دوپہر میں، چنانچہ وہ دروازے پر بیٹھ جاتے اور ان کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ مٹی اور غبار سے پورا چہرہ خراب ہو جاتا تھا۔ جب وہ صحابی گھر سے باہر نکلتے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے کشٹ کیوں کیا؟ ہمیں خبر بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ وہ کہتے کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں، کیونکہ آپ سے مجھے سیکھنا ہے، آپ سے مجھے جاننا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بڑے ودوان بن جاتے ہیں۔ تب ان کے دوست نے کہا تھا
جس سے انہوں نے گزارش کی تھی کہ چلو اللہ کے وسلم کے علم کو، آپ کی حدیثوں کو سیکھتے ہیں، اس نے کہا تھا ھذا الفتى کان اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار نکلا۔ اس واقعے کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ تو ان دونوں واقعے سے ہمیں علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اسلام ایک آدمی کو علم حاصل کرنے پر کتنا ابھارتا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے اندر علم حاصل کرنے کا کتنا اچھا جذبہ پایا جاتا تھا۔ پہلے بھائیو، علم دو پرکار کا ہوتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو سماج کے کچھ لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ جو علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین، اپنے رب اور اپنے نبی کے بارے میں جانیں، اور جو علم سماج کے کچھ لوگوں پر فرض ہوتا ہے وہ ہے ڈاکٹری، انجینئرنگ، کھیتی باڑی اور دنیا کا وہ سارا علم جس کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم سماج کے کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سیکھ لیں۔ اگر کچھ لوگ سیکھ لیتے ہیں جس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو سب سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ البتہ علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں جنہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے، اس کی نیت میں شدھتا پائی جائے، مقصد شہرت حاصل کرنا نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہ ہو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا آدھار نیت پر ہے۔ اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، 3 پرکار کے لوگ کل قیامت کے دن جن سے جہنم کو سلگایا جائے گا، ان میں سے ایک ہے وہ آدمی جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ اسے اپنے پاس بلائے گا، اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جنہیں وہ پہچان لے گا۔ تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ذرا بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری خاطر قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے علم سیکھا کہ عالم کہے جاؤ، اور اس لیے قرآن پڑھا تاکہ قاری کہے جاؤ، اور تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اسے حکم دیا جائے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور مسند احمد اور ابو داود کی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے کوئی ایسا علم جس سے اللہ کی آگیاکاری پراپت کی جاتی ہے سنساری لابھ کے لیے پراپت کیا تو اس کو قیامت کے دن جنت کی بو بھی نہ ملے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں ہر کام کے لیے اخلاص کی کتنی اہمیت ہے۔ خاص طور پر علم جب ہم حاصل کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر شدھتا ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ علم کا دوسرا ادب یہ ہے کہ ایسا علم حاصل کیا جائے جو فائدہ مند ہو۔ ایسا علم جس سے فائدہ نہ ہو سکے اسے حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچا سکے، ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جا سکے۔ علم کا تیسرا ادب یہ ہے کہ علم کے لیے سویم کو فارغ کیا جائے اور اس پر ہمیشگی برتی جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ علم تجھے اپنا کچھ حصہ نہیں دے سکتا جب تک تم اسے اپنا پورا حصہ نہ دے دو۔ اللہ والے علم کا سمان کرتے ہوئے اس کے لیے خود کو فارغ کرتے تھے، اور طالب علم حاصل کرنے میں جب ہمیشگی برتتا ہے اور اسے جمع کرنے میں لگا رہتا ہے تو اس کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے اسلام میں۔ اس لیے علم کے لیے خود کو فارغ کیا جائے۔ علم کا چوتھا ادب یہ ہے کہ برے اخلاق اور کیریکٹر سے خود کو پاک رکھنے کی کوشش کی جائے۔ لابھدائک علم اللہ کی اور سے ایک طرح کا نور اور روشنی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ایسی حالت میں ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ نیک بنے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنے والا ہو۔
اس संबंध में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का प्रसिद्ध वाक़या है। वो एक शेर में कहते हैं, शकौतो इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी व अख़बरनी बिअन्नल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला युहदा लिआसी। कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद वकी के पास अपनी स्मरण शक्ति में कमी की शिकायत की कि मुझे बातें याद नहीं रहती, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं गुनाहों को छोड़ दूं, और मुझे बताया कि इल्म रोशनी है और अल्लाह की रोशनी गुनाहगारों को नहीं मिला करती। इसलिए तालिब इल्म को चाहिए कि वो गुनाहों से बाल बाल बचता रहे। इल्म का पांचवा अदब यह है कि बचपने से इल्म हासिल करना शुरू किया जाए, क्योंकि बचपने में जो बातें जहन में बैठा दी जाती हैं वो पत्थर की लकीर बन जाती हैं। वो लोग जो जवानी की उम्र को पहुंचने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं उनमें पुख्तगी और गहराई नहीं आ पाती। इल्म का छठा अदब यह है कि हर हालत में इल्म प्राप्त किया जाए, चाहे आप काम ही क्यों ना करते हों, कि ड्यूटी करना इल्म हासिल करने में रुकावट नहीं है। आप ख़ुद सोचिए कि जिस वक्त इस्लाम को मोहम्मद सल्लम ने समाज में फैलाया था, उस समय समाज में हर आयु के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। सब ने इस्लाम सीखने में दिलचस्पी भी दिखाई थी। यहाँ तक कि रवायतों में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक अंसारी साथी के साथ मामला तय कर लिया था कि एक दिन हम काम करने जाएंगे और एक दिन तुम काम करने जाया करो। जिस दिन हम जाएंगे उस दिन तुम अल्लाह के रसूल की सभा में बैठ के जाओगे और ज्ञान प्राप्त करोगे, और शाम में हम उसे आपस में सीख लेंगे। और जिस दिन तुम काम पर जाओगे हम अल्लाह के रसूल की सेवा में उपस्थित रहेंगे और शाम में जो कुछ सुनी होगी हम तुम्हें बता देंगे। इसलिए आज भी एक आदमी काम करके तालिब इल्म बना रह सकता है। ये कोई ऐब की बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है कि आप काम भी कर रहे हों और तालिब इल्म भी बने रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने ऐसे लोग हैं जो काम करने के साथ साथ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए वक्त निकालते हैं। हमें भी चाहिए कि इल्म प्राप्त करने के लिए वक्त निकालें, अगरचे हम काम कर रहे हों। इल्म का सातवां अदब यह है कि इल्म को लिख लिया जाए। कहा जाता है कि इल्म को कैद कर लो लिख करके, और यह भी कहा जाता है कि इल्म शिकार है और उसे लिख लेना उसका शिकार कर लेना है। इसलिए जो भी ज्ञान प्राप्त हो उसे नोट कर लेना चाहिए। पढ़ने से पहले अपने पास में एक नोटबुक और कलम रखना चाहिए। आप जब कुछ पढ़ रहे हों और वहाँ पर कुछ ऐसी मालूमात आए जिसे आप नोट करना चाहते हैं तो फ़ौरन नोट कर लें। जब आप नोट कर लेंगे तो बाद में जब उसी नोटबुक को देखेंगे तो आसानी के साथ में आप के जहन में किताब और उसका सफ़ा आपके जहन में आने लगेगा। इसलिए मालूमात को नोट करने के लिए अपने पास में एक नोटबुक ज़रूर रखना चाहिए। इल्म का आठवां अदब यह है कि इल्म हासिल करने के रास्ते में सब्र किया जाए। इसीलिए कहते हैं, मन लम यतहम्मल ज़ुल्ल तहल्लुम साअतन बक़िया फ़ी ज़ुल्लिल जहल इला क़ियामिस साअ। जिसने सीखने के अपमान को एक घंटा के लिए बर्दाश्त नहीं किया वो क़यामत के दिन तक अज्ञानता के अपमान में जीता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी को चाहिए कि इल्म हासिल करने में सब्र से काम ले, और उसमें अगर कोई परेशानी होती है तो बर्दाश्त करे। इल्म के रास्ते में भूख, प्यास, टीचर की डांट, सफ़र की परेशानियां सब बर्दाश्त करनी पड़ती है। साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने एक हदीस प्राप्त करने के लिए एक एक महीने का सफ़र किया है। मुहद्दिसीन किराम रहमहुमुल्लाह ने इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों का सफ़र किया है। कई बार ऐसा होता कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, दरख्त की पत्तियों पर गुजारा करना पड़ता। कभी कभी वो ईंट का तकिया बनाने पर मजबूर होते थे, लेकिन इल्म हासिल करते थे। कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के हासिल नहीं होती, मगर हुस्न इल्म के लिए खुसूसी तौर पर मेहनत की ज़रूरत होती है। मन जद्द वजदा, जो कोशिश करेगा वो पाएगा। वलैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। बेक़द्रिल कद्द तुक्तसबुल मआली, परिश्रम के मुताबिक ही ऊंचे पद
حاصل ہوتے ہیں، جتنی محنت کریں گے اسی کے حساب سے آپ کو پد بھی ملے گا۔ ہمارے اسلاف، محدثین، فقہا اور بڑے بڑے ودوانوں نے جو وبھن علوم میں اونچے پد حاصل کیے اور انہیں ان علوم میں جو مہارت حاصل ہوئی، ان میں ان کی محنت اور پریشرم کا بہت بڑا دخل تھا۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں امیر المؤمنین مانے جاتے ہیں، اور ان کی کتاب صحیح البخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ارتھات اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے، مگر ان کو اور ان کی کتاب کو یہ مرتبہ ویسے ہی نہیں حاصل ہوا۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی، پریشرم کیا۔ حصول علم کے لیے ان کی خواہش اور اچھا کا یہ حال تھا کہ رات کو کئی بار جگتے تھے، اٹھ کر چراغ جلاتے تھے اور ذہن میں جو علمی نقطے اور فائدے کی باتیں آتی تھیں فوراً انہیں نوٹ کر لیتے تھے اور پھر چراغ بجھا کر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ کچھ راتوں میں آپ اس طرح 20 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے علمی شوق کا یہ حال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کھانے میں کم سے کم وقت لگے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا کہ اپنی عمر کا ایک چھن بھی برباد کر دوں، یہاں تک کہ جب میں تھک جاتا ہوں تو آنکھیں بند کر کے چپ چاپ لیٹ جاتا ہوں اور اس آرام کی حالت میں بھی غور و فکر کرتا رہتا ہوں، اور جو علمی باتیں ذہن میں آتی ہیں ان کو ترتیب دیتا رہتا ہوں ذہن میں، پھر جب کچھ آرام کر کے اٹھتا ہوں تو انہیں ترتیب سے لکھ لیتا ہوں۔ آج میری 80 سال کی عمر ہے مگر میرے علمی شوق اور طرف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ 20 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کی جتنی خواہش اور لگن میرے اندر تھی آج اس سے بھی زیادہ لگن ہے۔ شیخ مجد الدین ابو البرکات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں۔ ان کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جب باتھ روم میں جاتے تو مجھ سے کہتے تھے کتاب کو تم اونچی آواز سے پڑھو تاکہ میں باتھ روم میں بھی سنتا رہوں۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ تھا اور یہ صرف اس خاطر تھا کہ ان کا ایک بھی سمے گیان پراپت کرنے سے خالی نہ رہے۔ علم کا نواں ادب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے بچے کے اندر پنکچوالٹی ہونی چاہیے، وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس اپنی طالب علمی کی زندگی بے ڈھب طریقے سے گزار دیتے ہیں، پڑھنے کے وقت سوتے اور سونے کے وقت میں پڑھتے یا کھیلتے ہیں، بے وقت کھاتے اور بے وقت بازار جاتے ہیں۔ اسی طرح نہانے دھونے وغیرہ کے سلسلے میں بھی ان کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور دوسرے کاموں میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جب تک وقت کی صحیح تنظیم اور پابندی نہیں ہوگی صحیح طور سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور علم حاصل کرنے کا جب معاملہ ہے تو یہاں پر تو اور زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کے اندر پنکچوالٹی آنی چاہیے، وقت کی پابندی آنی چاہیے۔ یہ چیز ہمیشہ کے لیے ہانیکارک ہے کہ ایک انسان ٹائم کو برباد کرے اور اس کے اندر پنکچوالٹی نہ ہو۔ اگر اسٹوڈنٹ لائف میں اس کی سدھار نہ کی گئی تو ہمیشہ کے لیے ایک انسان الٹپ زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے اور پوری زندگی اس کی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے ششٹاچار میں سے ایک اہم ششٹاچار ہے کہ ہمارے اندر ٹائم مینجمنٹ آ جائے، وقت کی پابندی آ جائے۔ علم کا 10واں اور آخری ادب یہ ہے کہ معلم کو چاہیے کہ وہ اخلاص اور شدھتا کے ساتھ بچوں کو پڑھائے۔ طلبہ کی تعلیم، تربیت اور سدھار کا اچھک ہو، ان کی تعلیمی ترقی اور سدھار کے لیے خود بھی محنت کرنی چاہیے اور ان سے بھی محنت کرانی چاہیے۔ اگر ان کے اندر کوئی کوتاہی دیکھے، کمی دیکھے تو انہیں بار بار اپدیش دے، نصیحت کرے، اچھی طرح سمجھائے، علم کا مہتو بتائے، ان کی کامیابی اور ہدایت کے لیے دعائیں کریں، اور اگر اس کی محنت کے باوجود کوئی طالب علم نہیں سدھرتا تو اسے اس پر غم اور افسوس ہونا چاہیے۔ استاد کو شکل و صورت، لباس پوشاک، صفائی ستھرائی، اخلاق و محبت، کلاس میں حاضری، روزہ، نماز، وقت کی پابندی اور دوسری ساری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر رکھنا چاہیے، اس واسطے کہ اسٹوڈنٹس ان کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں۔ یہ تھیں کچھ باتیں علم کے ششٹاچار سے سمبندھت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو علم پراپت کرنے تتھا اس کے ششٹاچار کے انوسار اسے سیکھنے کی توفیق پردان کرے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اسلام प्रत्येक धर्मों को अपने दामन में समोए हुए है और उन सारी खूबियों और अच्छे आचरण का स्रोत है जिसे लेकर हर जमाने में नबी और रसूल अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए थे। अभी हम सुन रहे थे प्रोग्राम आइए अपना दीन सीखें। तैयारी व प्रस्तुत सिफात आलम मोहम्मद जुबैर तैमी मदनी हफिज़हुल्लाह। साउंड एडिटिंग मोहम्मद इमाम।